بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب قبول کیجئے ڈاکٹر منور حسین کا۔ پاکستان اس وقت کرائسس سچویشن سے گزر رہا ہے اور یہ کرائسس 3E کرائسس ہے، جس میں انرجی کرائسس، اکنامک کرائسس اور ایلیٹزم، 3E کرائسس۔ ہمارے اساتذہ نے کرائسس کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ جہاں پہ یہ تین ایلیمنٹس ہوں اسے ہم کرائسس سچویشن کہتے ہیں۔ ایلیمنٹ آف تھریٹ، جہاں پہ آپ کی زندگیوں کو، آپ سے زندگی سے ملحقہ سہولیات کو خطرہ لاحق ہو۔ دوسرا ایلیمنٹ آف شارٹ ٹائم ٹو رسپانس، جہاں پہ وقت قلیل ہو آپ کے پاس کہ اس کو ٹیکل کیا جائے۔ اور ایلیمنٹ آف سرپرائز، جہاں پہ آپ کو شوق اینڈ حیرت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ جہاں پہ یہ تین ایلیمنٹس ہوں گے اسے ہم کرائسس سچویشن کہتے ہیں۔ پاکستان کے تین کرائسس جن کا میں نے ذکر کیا، انرجی کرائسس، اکنامک کرائسس اور ایلیٹزم، مختصراً اب اس کو بیان کرتا ہوں۔ پہلا جو آپ کا انرجی کرائسس ہے، اس کی بنیادی وجہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے۔ جو بھی حکومت پاور میں آتی ہے وہ اپنے وقت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، پریگمیٹک انرجی پالیسی بناتے ہوئے نظر نہیں آتی جو لانگ ٹرم ہوتی ہے، جس میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کے اندر 2-4 پروجیکٹس کا افتتاح کریں تاکہ ہماری واہ واہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے 90s سے لے کر ہم IPPs کی طرف گئے، جو کہ پاکستان کے خزانے کو جس نے گزند پہنچایا، گہرا زخم پہنچایا، اور ہم الٹرنیٹیو پاور انرجیز کے اوپر جاتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت چین کا دورہ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس سے چند ہفتے پہلے چین نے کہنا شروع کر دیا کہ پرائم منسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنی اکانومی کو بہتر کریں اور چائنیز IPPs کو ادائیگیاں کریں۔ سرکولر ڈیٹ کی مد میں اربوں روپے کا قرضہ ملک کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی بے حد انحصار ہے نان رینیویبل اینڈ کاسٹلی انرجی سورسز کے اوپر، اسپیشلی جو فوسائل آئل ہے، جس سے ماحولیات بھی خراب ہوتا ہے اور وہ زر مبادلہ کا اچھا خاصا اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 59% آپ کی انرجی کی ضروریات نان رینیویبل اینڈ کاسٹلی فوسائل فیول سے پوری کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے اندر سولر کے ذریعے بھی انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے، جو 40,000 میگا واٹ جس کا اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ ونڈ انرجی آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، جس کا اندازہ ہے کہ آپ 50,000 میگا واٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ہائیڈرو ہے، 1,20,000 میگا واٹ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تھر کول سے آپ 1,00,000 میگا واٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ پشاور کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ اس وقت سولر سسٹم پہ اپنی انرجی کو کنورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جب لوگ سستے سولر پینل لے کر اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، حکومت اس کے اوپر بھی ٹیکس عائد کر رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ آؤٹ ڈیٹیڈ ٹرانسمیشن لائنز کا ہے اور فالٹی انفراسٹرکچر۔ صدیوں پہلے دہائیوں پہلے آپ نے ایک انفراسٹرکچر قائم کیا اور اس کو آپ چلائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسلام آباد کے کئی علاقوں میں جو اسٹاف 10,000 گھروں پر یا لوگوں پر مشتمل تھا، اور آج اگر وہاں آبادی 1.5 کی ہو گئی ہے تو اسٹاف کی تعداد وہی ہے اور انفراسٹرکچر بھی تقریباً وہی ہے۔ تیسری اہم وجہ انرجی کرائسس کی ہے لائن لاسز اینڈ جو پاور تھیفٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ 2022 کے مطابق 520 ارب روپے کی انرجی جو ہے وہ اس کے لاسز ہوئے ہیں، لائن لاسز ہوئے ہیں، اور 500 ارب کی 2023 میں، یعنی 12 سے 15 ماہ میں 500 ارب روپے کی بجلی جو ہے اور انرجی جو ہے وہ چوری ہوتی نظر آتی ہے۔ تو پھر اس صورتحال میں ملک کرائسس سے کیوں نہیں گزرے گا؟ دوسرا کرائسس آپ کا اکنامک کرائسس ہے، اور اکنامک کرائسس کی اگر میں ڈسکرپشن دوں کہ کس طرح سے کرائسس ہے تو انفلیشن 30% سے اوپر جا رہا ہے، 40% پاکستان کی آبادی بلو دا پاورٹی لائن رہ رہی ہے۔ آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ GDP کا تقریباً 72% ہے، حالانکہ امریکہ کا 123% ہے، لیکن پھر اس کے پاس سورسز بھی بڑے ہیں، لیکن پاکستان کا اس وقت 72% اور بعض ایسٹیمیٹ کے مطابق 80% سے زیادہ آپ کا GDP کا ڈیٹ ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے اکنامک کرائسس کی، جہاں پہ ہماری لیڈرشپ کی پالیسیز کا فقدان، افیکٹو پالیسیز اینڈ ریفارم کا فقدان ہے، وہیں پہ کووڈ-19 جو ہم نے گزارا، پھر انرجی سپلائیز کی جو چیلنجز آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی بھی کیا، جس میں آپ کی انڈسٹری، ایکسپورٹ انڈسٹری کو بہت بڑا دھچکا پہنچا، اور جو آپ ایک کنورٹ کرنا چاہتے ہیں جو لو ویلیو گڈس سے ہائی ویلیو گڈس کو ایکسپورٹ کے حوالے سے، وہ خواب پورا نہیں ہوتا۔
پھر ہم نے فلڈس دیکھے پچھلے سال جس میں $30 بلین کا نقصان ہوا، اور اسپیشلی کاٹن کا، جس سے آپ کی جو گارمنٹس انڈسٹری جو میجر سورس آف ایکسپورٹ تھا اس کو آپ کو دھچکا پہنچتا نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ریفارمز بھی نظر نہیں آتے۔ ٹیکس کی بات کی جاتی ہے تو امیروں کو چھوٹ اور غریبوں سے ٹیکس، صابن پہ ٹیکس، دالوں پہ ٹیکس، چینی پہ ٹیکس، پیٹرول پہ ٹیکس، کرایوں پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، ٹی وی پہ ٹیکس، ہر چیز کے اوپر ٹیکس، یہاں تک کہ کل کو آکسیجن لینے کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ تیسرا اہم وجہ آپ کی جو کرائسس ہے وہ ایلیٹزم ہے، جس کو ہم ایلیٹ کیپچرنگ کہتے ہیں۔ ڈیسیشن میکنگ کے اندر ایلیٹ ماڈل بھی ہے، جس کے اندر دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ ایلیٹس آپس میں ملے ہوتے ہیں اور اوپر سے اپنے اختلافات دکھاتے ہیں اور انڈر دا کارپیٹ ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نہیں، ان کے درمیان میں حقیقی اختلاف ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب یہ جو ٹگ آف وار پاور کے حوالے سے پاکستان میں نظر آ رہی ہے، جو بالکل واضح، جس کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس آپ کو نظر آتا ہے، جو الٹیمیٹلی اکنامک کرائسس اور پاکستان کا جو امیج ہے آؤٹ سائڈ آف پاکستان، اس کے اوپر بہت شدید اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ ایلیٹ اپنے مفادات کی خاطر ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا ابھی ریسنٹلی جو بیان آیا پارٹی کی صدارت سنبھالتے ہوئے کارگل کے ایشو کے اوپر، وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اگر یہ امر حقیقت بھی ہو، اس کے باوجود بھی ایک ایسا ایکسپیرینس سیزنڈ لیڈر جس کی طرف پاکستان کی عوام دیکھنا چاہتی ہے بیکاز آف ہز ایکسپیرینس، وہ اس طرح کے بیانات دے اور جس پہ بھارت اب ڈرم پیٹنا شروع کر دے اس کا میڈیا، اور بتانا شروع کرے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ جو فارن کنٹریز کی ایمبیسیز ہیں، ان کے ایمبیسڈرز بھی آپ کے معاملات میں انٹروین کرتے نظر آتے ہیں، جس طرح برٹش کے ہائی کمشنر نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹروین کیا، جس کا جواب چیف جسٹس نے اپنے خط کے ذریعے یو کے کی جوڈیشری کو خط لکھ کر دیا، مصدق کے ریولوشن کا حوالہ دیتے ہوئے، لیکن کسی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور فارن آفس نے اس کے اوپر جوں کی توں نہیں کی۔ اس کے علاوہ اگر اس ایلیٹزم کو آپ دیکھیں تو پاکستان کے 45% سے لے کر 70% تک مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، پاکستان کے ریسورسز کے اوپر یہ قابض نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بات کرتے ہیں، ان کا اپنا سوشل نیٹ ورک ہے، اس سے باہر یہ شادیاں نہیں کرتے، عام لوگوں سے ان کے تعلقات اور ان کے معاملات کٹ آف ہوتے ہیں سوائے ووٹ لینے کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پالیسیز آپ کو ناقص نظر آتی ہیں، اور جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ دال مہنگی ہو گئی ہے تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے مرغی کھائیں، روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے ڈبل روٹی کھائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہی سرکل میں رہتے ہیں، تپش تو وہاں پہ محسوس ہوتی ہے جس کے اوپر آگ جل رہی ہو، تو لہٰذا ان کی جو فالٹی ڈیسیشنز ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فرائیڈے ٹائمز نے ابھی ریسنٹلی اپریل 2024 میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ایلیٹ پریویلیجز ہیں، جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک پاکستان کی اکانومی سیدھی نہیں ہوگی۔ اور وہ فرائیڈے ٹائمز لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن آف کلونیل اسٹرکچر ہے جو پاکستان میں اب تک قائم و دائم رکھتے ہیں۔ اس کے کریکٹرسٹکس مثال کے طور پہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم آپ کو نظر آتی ہے، عام لوگوں کے لیے کچھ اور خاص لوگوں کے لیے قوانین کچھ اور ہوتے ہیں، طاقت جو ہے چند لوگوں یا چند خاندانوں کے ہاتھ میں نظر آتا ہے، ڈائنسٹک پالیٹکس نظر آتی ہے، دولت کی پیداوار کے ایک خاص قسم کی آپ کو اسٹرکچر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آخری بات، مثال کے طور پہ ایک انکوائری ہوئی جو پاکستان کے CCP یعنی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے کی، اس نے ایک انکشاف کیا کہ فرٹیلائزر کی مد میں پاکستان کے لوگوں کو یعنی کسانوں کے نام پر 152 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، عام لوگوں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچا، اور اس قرضے کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے گیس کی قیمتوں کو دوبارہ ری ایڈجسٹ کیا گیا ہے، جس کا نقصان عام لوگوں کو پہنچا۔ جب تک ان تینوں سیکٹرز کے اندر تھارو ریفارمز نہیں آئیں گے اور سارے شعبے پاکستان کے، ایکیڈیمیا ہو، میڈیا ہو، پریکٹیشنرز ہوں، پولیٹیشنز ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، سارے سر جوڑ کر ایک ریفارم پیکیج تیار نہیں کریں گے، پاکستان اس کرائسس سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، چینل کو لائک بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔